شاید آپ نے کل بتایا تھا ایف فلوبر کہ آپ کا نام شاید صفیہ ہے اور آپ ایک لیڈیز ہیں، اور تو میں جب بھی لائیو آتا ہوں ایسے سوالات لائیو میں آ جاتے ہیں جس کا میں وقتی طور پہ جواب نہیں دے پاتا، تو میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ ابھی اس کا جواب ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ الرحمن کل میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ میرے لیے باعث فخر ہوتا ہے، میں اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں کہ میں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں کل جواب دوں گا، چونکہ قرآن مقدس نے اعلان کیا فوق کل ذی علم علیم، کہ ہر جاننے والے کے اوپر کوئی نہ کوئی جاننے والا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس شریعت کا مکمل علم ہو۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدس میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا من افتی الناس بغیر علم لعنته ملائکۃ السماء و ملائکۃ الارض، کہ جس شخص نے بغیر تحقیق کے بغیر تفتیش کے لوگوں کو مسئلہ بتایا تو اس کے اوپر آسمان کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، زمین کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچنی بھی چاہیے کہ مجھے مسئلہ اگر پتہ نہیں ہے تو میں کہہ دوں مجھے پتہ نہیں ہے، اس میں کون سی عیب کی بات ہو گئی؟ اب آپ نے پوچھا ہوگا، انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر میں کہہ دیتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے تو پھر تو بھائی میرے لیے میرا پول کھول جائے گا کہ یوٹیوب پر لائیو آ گئے ہیں، ان کو مسئلہ پتہ نہیں ہے۔ تو میرے یہاں یہ بات نہیں ہے، میں ایک مرتبہ نہیں، لگتا ہے کہ میں 100 مرتبہ کہہ چکا ہوں گا کہ بھائی اس مسئلے کا جواب میں کل دوں گا، انشاءاللہ آج میں نہیں دے پاؤں گا۔ تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن نہ معلوم لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں۔ خیر، آپ نے جو سوال کیا کہ مفتی جی کل میں ایک لائیو پر گئی تھی اور وہاں پر جا کر کے آپ نے سوال کیا کہ کیا حالت ناپاکی میں انسان درود پاک پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے، حالت ناپاکی میں انسان درود پاک بالکل پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو میرے باتوں پر اعتماد نہ ہو تو آپ کسی مفتی سے پوچھیں، آپ کسی مفتی سے پوچھیں کہ کیا حالت ناپاکی میں درود پاک انسان پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، وہ کیا جواب دیتے ہیں، پھر مجھے آپ بتائیے گا۔ تو درود پاک حالت ناپاکی میں انسان پڑھ سکتا ہے، حالت ناپاکی میں انسان قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا ہے، حالت ناپاکی میں انسان قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا ہے، اور قرآن شریف میں بھی ان آیات کو نہیں پڑھ سکتا ہے جو آیات تلاوت کے مقصد سے ہوتے ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں جو حفاظت کے مقصد سے ہوتے ہیں، حفاظت کے مقصد سے آدمی پڑھتا ہے، جیسے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی آدمی حفاظت کے مقصد سے پڑھتا ہے گاہے بگاہے۔ اسی طریقے سے سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، آدمی حفاظت کے مقصد سے پڑھتا ہے گاہے بگاہے۔ تو جو آیات حفاظت کے مقصد سے پڑھی جا سکتی ہے اس کو آدمی حالت ناپاکی میں بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہاں مقصد اس کی حفاظت ہے نہ کہ تلاوت۔ ہاں، تلاوت کے مقصد سے قرآن مقدس کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور درود پاک تو آپ پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھیں گے کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہو گئی کہ بھائی آدمی حالت ناپاکی میں اللہ کے نبی کا نام کیسے لے، ذکر و اذکار کیسے، یہ ایک الگ بات ہو گئی، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ، اگر آپ اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں تو آپ پھر ناپاک ہوئے کیوں؟ منی ناپاک آپ رہے کیوں؟ آپ اتنے متقی پرہیزگار ہیں تو جیسے آپ کو غسل کی نوبت آئی فوراً لگا غسل کر لیتے، تب تو میں آپ کو سمجھتا کہ ہاں آپ متقی اور پرہیزگار ہیں، آپ کے لیے حالت ناپاکی میں اللہ کا نام لینا یا اللہ کے رسول کا نام لینا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے، چلو میں بڑا متقی ہوں، تو پھر آپ غسل کی نوبت آنے کے بعد ناپاک رہیں کیوں؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حالت ناپاکی میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہو گئی کہ مناسب نہیں بنتا ہے، مناسب نہیں بنتا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ مناسب نہیں بنتا ہے تو میں نے آپ سے سوال کر دیا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تقویٰ اصل یہی ہے کہ اللہ کا نام حالت ناپاکی میں نہیں لے، تو پھر آپ جب اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہیں تو آپ ناپاک رہے کیوں؟ غسل کی نوبت آئی ترنت آپ غسل کر لیتے ہیں، تب تو آپ کو سمجھتا بھائی غسل، دیکھیے غسل فرض ہونے کے بعد بھی حالت ناپاکی میں رہنا صحیح نہیں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک انسان پہ غسل فرض ہو چکا ہے، عورتوں کا میٹر الگ ہے، عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ تو مجبوری ہے ان کی، لیکن ایسے آدمی انسان پہ غسل فرض ہو جائے تو اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنا جلدی غسل کر لے، کیونکہ جو انسان ناپاک ہوتا ہے، جنوبی ہوتا ہے، اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ حالت ناپاکی میں درود پاک کا پڑھنا جائز ہے۔